بچانا ہے۔ کس سے بچانا ہے؟ بمحدثات الامور، کس سے؟ دین میں ان بدعات کی ایجاد کرنے سے کہ جاہلوں کو دھوکا لگتا تھا۔ نمبر 2 وَإِسْرَائِهِمْ، اور جاہل لوگ جلدی چلے جاتے تھے إِلَىٰ اعتقاد خطا المخطئین، خطا کرنے والوں کی خطا کے اعتقاد کی طرف لوگ جلدی دوڑتے ہیں۔ اب یہ ان کو مخطئین کہتا ہے، کبھی منتحل الحدیث کہتا ہے، کبھی قول مترک کہے گا، اور کبھی کہتا ہے یہ ہے کہتا ہے یہ محدثات الامور ہے ان کا قول۔ یہ الفاظ صحت نہیں لے کر جا رہا ہے، کہتا ہے یہ بدعت والے الفاظ ہیں، اور کہتا ہے ان جاہلوں کی خطا کاروں کے اعتقاد کی طرف لوگ جلدی بھی دوڑتے ہیں۔ والاقوال الساقطۃ عند العلماء، اور جاہل لوگ جلدی جاتے ہیں اقوال الساقطہ، گرے ہوئے قولوں کی طرف۔ جو علماء کے ہاں گرے ہوئے قول ہوتے ہیں نا، عوام اس کو، آج کل بھی ایسی ہے، صحیح قول نہیں لیتے اور فضول قول عوام میں زیادہ ہیں۔ تو پھر جب یہ بات تھی غیر ان لما تخففنا، جب ہمیں اس بات کا خطرہ ہوا ہے کہ اس کا انجام بڑا برا۔ نمبر 2 جاہل لوگ دھوکا کھا لیں گے اور ان بدعات کی طرف لوگوں کے اعتقاد جلدی مائل ہو جائیں گے، اور گرے ہوئے قولوں کی طرف لوگ جلدی دوڑتے ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ خطرہ ہوا تو رأینا الکشف، تو ہم نے دیکھا کھول دینا عن فساد قولہ، ان کے قول کے فساد کو کھولنا ہم نے دیکھ لیا کہ کھولو ان کے قول کو، رد کرو ان پر۔ ورد مقالتہ، اور ان کے مقالہ کو رد کرنا ہم نے دیکھ لیا، بقدر ما یلیق، جتنا بقدر اتنی مقدار جتنا مناسب ہوگا، بہا من الرد میں سے۔ اجدا کہتے ہیں رأینا الکشف، ہم نے کشف کو دیکھا، واجدا، اور زیادہ فائدہ مند دیکھا، علی الانام، مخلوق کے اوپر اس کا کھولنا، واحمد، اور زیادہ محمود دیکھا، للعاقبت، انجام کے لیے، کہ ہماری بات کھولنا انجام کے اعتبار سے اچھی ہوگی۔ اگر نہ کھولا تو لوگ دھوکا، انشاءاللہ ہماری بات فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ بات ختم ہو گئی ہے، ابھی تک یہ گرفت کر کے جا رہا ہے، اب بھی یہ بات لمبی کر کے جائے گا، لیکن میں نے کل سمجھا دی تھی، بات سمجھائیے، الفاظ ابھی لمبے لے کر جائے گا۔ اب وہ کہتا ہے، دیکھ کیا قول کہتا ہے، وَزَعَمَ الْقَائِلُ، اور کہنے والے نے دعویٰ کر دیا، الَّذِي، اس کہنے والے نے، افتتحنا، جو ہم شروع ہو چکے، الکلام، کلام کرنا، علی الحقائق عن قولہ، اس کے قول کی حقائق کے اوپر ہم نے کلام شروع کر دیے، انہوں نے دعویٰ کیا۔ اور کیا، والاخبار، اور ہم نے شروع کر دیا ہے، افتتحنا الکلام بھی شروع کر دیا، علی الحقائق، اس حقائق سے، والاخبار، اور ان کی خبر دینے سے، عن سوء رویتہ، اس کے بدترین طریقے سے، اس کے رویہ جانتے ہیں نا، فکر، طریقہ، بدترین طریقہ رفیق، جی۔ اور وہ کیا کہتا ہے، وہ زعم القائل، وہ کہتا ہے ان کل اسناد، ہر وہ سند لحدیث، کسی حدیث کی، فیہ فلان عن فلان، اس میں کون ہو، حدیث معننا، تو کہتا ہے، وہ کہتا ہے وقد احاط العلم، حالانکہ علم نے احاطہ کر دیا، بانہما، اور علم کس کا، اہل علم طبقے نے احاطہ کر لیا ہے، کیا، بانہما، کہ راوی اور مروی عنہ دونوں کا، فی عصر واحد، دونوں کا زمانہ ایک ہے، یہ پتہ چل گیا۔ وجائز، اور یہ بھی تو جائز ہے نا، ان یکون الحدیث الذی، کہ وہ حدیث جس کو روا راوی، راوی صاحب روایت کرتا ہے، عمن، اس استاد سے، روا عنہ، جس سے وہ روایت کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ قد سمعہ منہ، ہو سکتا ہے اس نے اس سے، زمانہ دونوں کا ایک ہے نا، ہو سکتا ہے سنی بھی ہو۔ اور نمبر 2 وشافہہ بہ، ہو سکتا ہے اس شاگرد نے اپنے استاذ کا مشافہ بھی کیا ہو، مشافہ جانتا ہے، آمنا سامنا، غیر سوائے اس کے انہو لا نعلم، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، لہو منہ سماع، کہ شاگرد کا استاذ سے سماع کا پتہ چلے، کیس تو ختم ہے، لیکن زمانہ ایک ہے، اور زمانہ جب ایک ہے تو ہو سکتا ہے اس نے سماع بھی کیا ہو، مشافہت بھی، لیکن ہمیں علم اس کے سماع کا بھی علم نہیں ہے اور مشافہت کا بھی علم، غیر اس کے علاوہ ان لا نعلم منہ السماع ولم نجد فی شیء، اور ہم نہیں پاتے کسی چیز میں، روایات میں سے، انہما التقیا قط، کہ انہوں نے کبھی ملاقات، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور تشافہا بحدیث، یا انہوں نے کسی حدیث میں ایک دوسرے کا ساتھ،
ان الحجت لا تقوم عندہ، تو وہ لوگ کہتے ہیں بے شک حجت قائم نہیں ہوگی عندہ اس کہنے والے کے ہاں بکل خبر ہر اس خبر کی جا ھذا المجیء جو اس طریقے پر آئے گی، فلان عن فلان ان کے ساتھ آئے راوی مروی عنہ کا زمانہ ایک اور، لیکن لقاء ہمیں معلوم، سماع معلوم، مشافہت معلوم نہیں، تو امکان لقاء ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس حدیث کو حجت ہی نہیں ہے۔ حتیٰ یکون عندہ اہل العلم، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں جناب اس صاحب کے ہاں علم ہو جائے بأنہما قد اجتمع من دہرہما مرتن، کہ وہ راوی اور مروی عنہ جمع ہوئے ہوں اپنی زندگی کے اندر مرتن فسائدن، وہ کہتے ہیں اس کا شرط ضروری ہے راوی مروی عنہ کبھی ملاقات ہوئی ہو، لقاء ضروری ہے، امکان لقاء ایک ہی دفعہ ہو یا زیادہ ہو، یہ ایک دفعہ اور زیادہ کی بات ذہن میں رکھنا، امام مسلم اسی کی گرفت کر دے گا کہ تو صرف لقاء کا کہتا ہے، آگے رد کیسے کرے گا؟ تو لقاء کا کہتا ہے نا، راوی مروی عنہ کا زمانہ ہے کہ تو کہتا ہے لقاء بھی ہونے چاہیے، لقاء تو ادھر چلتے چلتے جنازے میں ہو گیا تھا، لقاء ثابت، لیکن ہو سکتا ہے یہ حدیث اس نے اپنے استاد سے پڑھی نہ ہو، تو احتمال تو وہاں بھی آ گیا ہے، تو وہاں تو لقاء ایک دفعہ کے لقاء کو تو اتصال کا درجہ دیتا ہے، مان میری بات کو، جب وہ راوی مروی عنہ کا زمانہ ہو امکان لقاء ہے، ہمیں علم نہیں ہے تو ہم اس اتصال کو مانیں گے، تو بھی جس لقاء کو مانتا ہے وہاں اتصال تو نہیں ہے، امکان غیر اتصال کا بھی آتا ہے، اور بات سمجھ آئیے جی۔ آگے چل کر یہی کہے گا، میں نے کہا اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھو، کہتا ہے ایک دفعہ ملاقات ہوئی یا زیادہ، اور تشافہا بالحدیث، یا ان دونوں کی آپس میں آمنا سامنا ہوا بالحدیث، ایک حدیث کے ذریعے سے بینہما، اور یاردہ خبر، یا دوسری تیسری بات ہے یا کوئی خبر آئی ہو فیہ، اس میں یہ ہو بیان ہو اجتماعہما، ان دونوں کے راوی اور مروی عنہ کے جمع ہونے کا، اور طلاقیہما، یا ان کی مرتن ایک دفعہ من دہرما، ان کی دونوں کی زندگی میں، فما فوقہا، یا اس سے اوپر، وَإِلَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ علم ذَلِكَ، اگر اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، وَلَمْ تَأْتِ رَوَایَةٌ، علم بھی نہیں ہے اور کوئی روایت بھی نہیں، تخبر جو خبر دے، أَنَّ هَذَا الرَّاوِي عَنْ صَاحِبِهِ، کہ یہ راوی صاحب اپنے استاد سے قد لقیہ مرتن، کہ پکی بات ایک دفعہ ملا، وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا، جب ایسی کوئی خبر بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرِ، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا اس خبر کے نقل کرنے میں، جائز نہیں ہے، ہم من روا عنہ، جو جس استاد سے یہ علم ذالک، اس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوگا، والامر، اور شریعت کا امر بھی، کما وصفنا حجتن، کہتا ہے امر بھی یہی ہے جیسے ہم نے بیان کیا، وہ حدیث حجت نہیں بنے گی، والکان الخبر عندہ موقوف، تو خبر اس کے نزدیک موقوف ہوگی، قابل احتجاج، حتیٰ یرد علیہ، کب تک موقوف ہوگی؟ جب تک وارد نہ ہو جائے سماعہ، شاگرد کا سماع منہ، شیخ سے، من کس میں؟ لشیء من الحدیث، کسی ایک حدیث میں، کلا، خواہ چند حدیثوں میں، کم حدیثوں میں، او کثر، فی روایت، کسی ایک روایت میں، مثل ما ورد، جیسے وہ وارد ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ قول سمجھ آ گیا نا؟ بات آ گئی ہے، وہی بات کو لمبا کیا ہے اس نے، آگے اور لمبا کر رہا ہے۔ وَهَذَا الْقَوْلِ، اب کیا کہنا ہے؟ اب دلیل دیتا ہے، اب یہ بات کہتا ہے ان لوگوں نے یہ کہا اس حدیث کا اعتبار نہیں ہے، ہمیں علم بھی نہیں ہے، مشافہت بھی نہیں ہے، لقاء ہونی چاہیے، تو کہتا ہے لقاء تو خدا کا بندہ، تو جب تم اس حدیث کو حجت نہیں مانو گے، موقوف مانو گے، جب تک کوئی خبر نہیں آئی جائے گی یا ہمیں لقاء کی مشافہت کی رپورٹ نہیں آئے گی۔ تو آگے امام مسلم مزید کہتا ہے یہ جو قول تم نے کیا یہ گڑھا کس نے ہے؟ یہ گڑھنے والے بتاؤ، تم نے خود گڑھا ہے، تمہارا قول ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، اور اگر سلف سے کسی نے گڑھا دلیل لاؤ، نقلی دلیل دو مجھے، میری بات کل میں نے کہا تھا نا، کہتا لاؤ دلیل، دیکھ وَهَذَا الْقَوْلِ، اور یہ جو قول تھا اللہ پر رحم کریں، فی التان فی الاسانی، سندوں کی تان میں یہ جو قول کیا ہے، یہ قول مخترع، یہ کیا ہے؟ یہ تو گڑھا ہوا قول ہے، اور نمبر 2 مستحدث، اور کیا ہے؟ یہ ایجاد کیا ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، غیر مسبوق، اور پہلے موجود نہیں تھا، نیا آیا ہے، پہلے موجود،
یہ الفاظ تکرار کے ساتھ لے کر جا رہا ہے. اور صاحبہ الیہ، کوئی ساتھی اس کی طرف سبقت کر کے نہیں گیا، اس سے پہلے کوئی محدث یہ قول، ولا مساعد لہ، اور نہ اس کی کوئی تائید کرتا ہے، من اہل العلم، کس میں سے؟ اس فن حدیث کے علم والے اس کی تائید نہیں کرتے ہیں، یہ تو کرتا ہے اس کے اوپر. وذالک، اور یہ بات، ان القول الشائع المتفق علیہ، اور یہ بات بھی سن کہ یہ قول تیرا گڑا ہوا ہے، پہلے والوں نے اس قول کی تائید بھی نہیں کی ہے، بلکہ یہ قول جو ہو رہا ہے الشائع، چلتا ہوا جا رہا ہے، متفق، جو تم نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا علیہ، بین اہل العلم بالاخبار، ان حدیثوں میں، والروایات، قدیماً و حدیثاً، یہ قدیم میں بھی یہی تھا، حدیث میں بھی یہی تھا کہ ایسا قول کسی نے آج تک نہیں کیا ہے. ان کل رجل سکۃ، بلکہ یہ بات کہ ہر وہ رجل جو سکہ ہو، روا عن سکۃ، اور کس سے روایت کرے؟ مثل ہی آیا نا، مثل کیا ہوگا؟ سکہ سے حدیث. وجائز، اور یہ بھی جائز ہے، ممکن لقاؤہ، ممکن لہو، اس کے لیے لقاء ممکن ہوگی، والسماع منہ، لکونہما جمیعاً، کیونکہ وہ دونوں اکٹھے تھے، فی عصر واحد، ایک. وَإِن لَمْ يَأْتِ فِي خَبْرٍ قَطْ، اگرچہ وہ کوئی خبر میں آیا نہیں ہے، انہما اجتماع، کہ وہ دونوں جمع ہوئے ہوں، ولا تشافہا، اور نہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے آپس میں مشافہت کی کسی کلام میں، لیکن فالروایت ثابتۃ، پھر بھی روایت یہ اپنا مسلک کہتا ہے. اور نمبر 2، والحجۃ بہا لازمۃ، اس حدیث سے حجت قائم کرنی، الا ان تکون ہناک دلالۃ بینہ، ہاں وہاں کوئی واضح دلالت آ جائے کہ ان ھذا الراوی لم یلقا من روا عنہ، کہ یہ راوی صاحب مروی عنہ سے نہیں ملا، اور لم یسمع منہ شیئا، یا اس نے اپنے استاد سے سما. اما اب اگلی بات سن، والامر مبہم، معاملہ پھر مبہم رہے گا، علی الامکان، کس کے اوپر؟ امکان لقاء پر، الذی فسرنا، جس کی ہم نے تفسیر کی ہے. فالروایت علی السماع ابدا، تو ہم روایت کو کس پر رکھیں گے؟ امکان لقاء کو لقاء کے درجے میں اتار کر سماع پہ رکھیں گے، جب تک نفی نہیں آئے گی کہ ان کی لقاء نہیں ہوئی ہے، ان کا سماع، جب تک یہ بات نہیں آئے گی ہم سماع پر رکھیں گے. حتی تکون الدلالۃ التی بینا، یہاں تک کہ وہی دلالت ہوگی جو ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے بیان کیا. بات سمجھ آئیے؟ اب آخر میں امام مسلم کہتا ہے، تمہارا پہلے کیا کہا تھا؟ یہ قول محدث ہے، مخترع ہے، غیر و مسبوقن ہے، اہل علم والوں میں سے کسی نے یہ قول نہیں کیا. اکرام کو جگاؤ. بات سمجھ آئیے؟ اب امام مسلم کہتا ہے تمہارا قول مخترع نہیں ہے، سلف میں سے کوئی دلیل پیش کرو. کیا کرو؟ تمہارے قول کو میں نہیں مانتا، تمہارا قول مخترع ہے، سلف میں سے دلیل لاؤ. دلیل کا کیا کر رہا ہے؟ مطالبہ. فَيُقَالُ لِمُحْتَرِ هَذَا الْقَوْلِ، اس قول والے کو کہا جائے گا، الَّذِي وَصَّفْنَا مَقَالَتُهُ، جس کا مقالہ ابھی تفصیل سے ہم نے بیان کر دیا ہے. ہم اس قول والے کو کہیں گے، کیا کہیں گے جی؟ الَّذِي وَصَّفْنَا، اور لِلذَّابِّ عَنْهُ، یا اس قول والے کو کہیں گے، یا اس قول کے دفاع والے کو کہیں گے. اس قول کے جو اس قول کا دفاع کرتا ہے، جی امام بخاری نے فلاں نے صحیح شرط لگائی، دفاع کرتے ہو، ہم دونوں کو کہتے ہیں قد آتے تک، کہ آپ لے آئے ہیں، فی جملت قول کا، اپنے تمام قولوں کے جملہ باتوں میں سے ایک بات لاؤ، ان خبر الواحد سکت، یعنی سکت، کہ خبر واحد سکہ کی سکہ سے ہو، وہ حجت ہوگی. یلزم بہ العمل، اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہوتا ہے. ثم ادخلت فیہ شرط، پھر تم نے ٹھونک مارا اس میں ایک شرط، بعد اس کے بعد، تو اس کے لیے لاؤ. فقلتا، پھر تو یہ بھی کہتا ہے حتی یعلم، جب تک معلوم نہ کیا جائے، انہما قد کانا التقیا مرۃ فصاعدا، کہ وہ دونوں آپس میں ایک یا زیادہ ملے نہ ہوں. وسمع منہ شیئا، تو یہ تم نے دعویٰ کیا درمیان میں آج. فہل تجد ھذا شرط، یہ شرط تم نے ٹھونکی ہے، اس شرط کے لیے تم پاتے ہو؟ الذی اشترطتہ، جو شرط تم نے لگائی، عن احد، کسی ایک آدمی سے، یلزم قولہ، ایسے آدمی سے بتاؤ جس کا قول ہمارے لیے ماننا لازم ہو. محدثین میں سے لاؤ، سلف میں سے لاؤ نا. اگر نہیں لاؤ گے، فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلَىٰ مَا زَعَمْتَ، پھر چلتے چلے جاؤ اپنے دعوے پر اور کوئی دلیل لاؤ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو نہ تمہارے پاس عقلی دلیل ہے اور نہ ہی
نقلی بھی نہیں ہے، نقلی دلیل نہیں لا سکتے ہو۔ میرا دعویٰ ہے کہ تم نے آج تک سکہ راوی سکہ سے چلتا تھا، مانتے تھے، درمیان میں تم نے شرط ٹھونکی ہے۔ اس شرط کے لیے پہلے والے ایسے لوگوں کا قول لاؤ جن کا قول ماننا لازم ہو۔ تو فَحَلُمَّ دلیل، لاؤ دلیل علی ما زعمتا، اپنے دعوے پر۔ یہ امام مسلم یہ کہہ کے آگے کہتا ہے فَإِنِ ادَّعَىٰ قَوْلَ أَحَدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ، آگے مزید بڑھ کر کہتا ہے اگر وہ دعویٰ کرے گا قول احدٍ، کسی ایک کے قول کا علماء سلف میں سے، بما، اس دعوے کے ساتھ، زعامہ جس کا اس نے دعویٰ کیا، ادخال شریطت، شرط کے داخل کرنے کا، فی تثبیت الحبر، حبر کے ثابت کرنے کے لیے، تو طولب بھی اس سے، کہ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ لے آ، مطالبہ کیا جائے گا۔ فلن تجد ہوا، وہ بندہ بھی نہیں پائے گا، لم یجد ہوا ولا غیرہ، اور اس کا معاون بھی نہیں پائے گا، الا ایجادہ سبیلا، دلیل کے ایجاد کی طرف کو راستہ، ان کو کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ وَإِنْ هُوَ ادعا، اگر وہ دعویٰ کرے گا فیما زعما، جو اس نے دعویٰ کیا دلیل کا، یحتج بھی، جس سے دلیل سے احتجاج کیا جائے، دلیل قائم کی جائے گی، قیلا، اس کو کہا جائے گا وما ذاک الدلیل، وہ دلیل کیا ہے؟ عقلی لے آنا، نہ تیرے پاس نقلی دلیل، نہ ہی اگر وہ دعویٰ کرے گا ہمارے پاس نقلی دلیل ہے، ہم فتولبا اس کو لیں گے، لے آ، لیکن لا سکے گا نہ، وہ لائے گا نہ اس کا حمایتی۔ اور اگر وہ دعویٰ کرتا ہے اپنے دعوے کے اوپر کہ جناب ہمارے پاس دلیل ہے، اس سے احتجاج کیا جاتا ہے عقلی طور پر، وما ذاک الدلیل، ہم کہیں گے وہ دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل بھی لے آ۔ گویا کہ دلیل عقلی اور نقلی دونوں ان کے پاس۔ فَإِنْ قَالَ، اگر وہ بندہ یہ کہے گا، قُلْ، تو میں کہتا ہوں، یہ ان قال، اگر وہ یہ کہے گا، قُلْ، تو میں کہتا ہوں، لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَحْبَارِ، امام مسلم کہتا ہے آج تک، توجہ، تابعین میں سے، صحابہ میں سے ہم آج تک یہ طریقہ سن کر آئے، سکہ راوی سے ان کے ساتھ روایت کرتا تھا تو ساری دنیا اس کو مانتی تھی، کسی نے اس پہ جرا، کسی نے اس کو منقطع۔ آج تم نے نئی شرط لگا دی ہے کہ لقاء کی شرط ضروری ہے، تو دلیل عقلی لاؤ یا نقلی لاؤ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آج تک تو ایسی بات کسی نے نہیں کی تھی۔ فَإِنْ قُلْتَ قُلْتُهُ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَحْبَارِ، کہتا ہے اگر تو کوئی دلیل کی بات کرے گا تو میں کہوں گا آگے سے، جناب ہم نے دیکھا ہے رُوَاةَ الْأَحْبَارِ، کس کو؟ حدیثوں والوں کو۔ رُوَاةَ الْأَحْبَارِ کیا؟ قدیماً و حدیثاً، موجودہ دور میں بھی اور موجودہ دور سے پہلے، قدیم پہلے والا دور، حدیث موجودہ دور میں ہم نے دیکھا۔ یروی احدہم، کہ راویوں میں سے ایک راوی نقل کرتا تھا، عن الآخر، دوسرے سے حدیث، ولم یعینہ، حالانکہ اس نے اپنے استاد کا سامنا کی نہیں کیا ہے، ولا سمع منہ شیئا، اور اس نے سما بھی نہیں قطو، فلما رأیتہم، جب ہم ان کو دیکھتے تھے تو استجازوا، سارے محدثین اجازت دے دیتے تھے روایت الحدیث، اس حدیث کی، بینہم، ان کے درمیان میں، ہاکذا، اسی طرح چلتی تھی، علی الرسال پر، من غیر سما، حالانکہ سما، والمرسل من الروایات، اور مرسل روایتیں جتنی تھی، فی اصل قولنا، ہمارے قول کے اصل میں، وقول اہل العلم، دیگر محدثین کے قول میں، بالاخبار، وہ خبریں ایسی ہیں، لیس بحجت، وہ حجت، مرسل کو ہم حجت نہیں مانتے، ان کو تو ہم مانتے تھے۔ تو کہتا ہے وہ حجت نہیں تھی، احتجت کے جس سے دلیل قائم کی جائے، لما، اس دعوے پر، وصفت، جو میں نے بیان کیا، من العلت، اس علت کے حوالے سے، الی الباس، جو علت اس باس کی طرف جاتی ہے، عن سماع راوین، کہ ہر راوی کا سماع ہو جی، کل خبر عن روایتی، ہر خبر میں اپنے راوی سے۔ اور بات سمجھ آئیے؟ کہتا ہے تم امکان لقاء کو لقاء کا درجہ قرار دو، نہیں تو پھر تمہیں ایک دفعہ لقاء بھی تم کہہ دو گے نا، پھر ہم کہیں گے جناب اس حدیث کو یہ راوی سے نقل کرتا ہے، اس کی ملاقات ہے، تو ہر حدیث کے لیے لقاء ثابت کرنی پڑے گی۔ ایک دفعہ تم نے لقاء ثابت کی ہے تو باقی تو حدیثوں کے لیے لقاء ضروری، وہاں بھی امکان لقاء ہی پایا گیا ہے، سمجھ آئیے؟ نہیں تو تمہیں کیا کہنا پڑے گا؟ ہر حدیث کے لیے لقاء ثابت کرو، سماع ثابت کرو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟
تو کہتا ہے یہ کرنا پڑ فَإِذَا أَنَا أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِذَا أَنَا، اور جب میں آ گیا حجم تو قریب قریب عَلَى سِمَائِهِ اس کے سما پر اس میں سے لِأَدْنَا شَيْءٍ کے لیے ثبت عندي بذلك، تو ہمارے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ بھی اس کا زمانہ ایک ہو جائے گا تو ہم کہہ دیتے ہیں ثابت ہے جی، جمیع تمام اس کی حدیثیں جو اس سے روایت کی جائیں اس کے بعد ہم مانیں گے۔ فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي، اگر وہ بندہ جدا ہوتا مجھ سے معرفت ذالک اس کے پہچاننے کے باوجود، تو اوقفت الخبر، میں اس خبر کو موقوف قرار دوں گا۔ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعُ حِجَّةٍ، اور یہ حدیث میرے نزدیک حجت کی جگہ میں نہیں ہوگی، لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ، کیونکہ اس میں ارسال کا امکان پایا گیا۔ فَيُقَالُ لَهُ، اس کو کہا جائے گا فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ، اگر علت یہی ہے تیری حدیثوں کے ضعیف قرار دینے میں، حدیثوں کے الخبر میں، وَتَرْكِكَ الْاحْتِجَاجَ بِهِ، اور حدیثوں سے احتجاج کو ترک کرنے میں، امکان ارسال کو، تو اگر یہ کہہ دے گا کہ حدیث کے اندر علت آ گئی، ضعف آ گیا، چھوڑ دو حدیث کو، تو پھر لازمہ کا آپ کے لیے لازم ہے اللہ تثبت اسناداً معنعن، آپ کسی بھی معنعن حدیث کو قبول نہ کرو، پھر آپ پہ لازم ہے نا، بے شمار حدیثیں آپ عنعن والی قبول کرتے ہیں، پھر جب لقاء ضروری ہوا تو ہر جگہ لقاء ثابت کر کے حدیث ماننا، نہیں تو عنعن والی حدیث ساری کیا کر، ترک کر۔ حتیٰ ترویہ فی السماء، جب تک اس میں تو دیکھے گا نہیں، ترا فیہ السماء من اولی الی آخری، کہاں سے لے کر، وذالک کہتا ہے امام مسلم کہتا ہے یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں ان الحدیث الواردہ، کہ وہ حدیث جو وارد ہوتی ہمارے ہاں بے اسناد ہشام ابن عروہ عن ابی، توجہ ہے، بات ختم ہو گئی ہے، جو پہلے باتیں کی وہ باتیں ختم ہو گئیں۔ اب یہاں سے امام مسلم ایک مثال سے آپ کو بات سمجھانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حدیث عن کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ راوی مروی عنہ کا زمانہ، روایت عن کے ساتھ، راوی مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے، میری بات سمجھ، اور مدلس نہیں ہے، راوی ثقہ ہیں، اور لقاء بھی ثابت، سما بھی ثابت، لیکن نفی بھی نہیں ہے، تو میری دعوے کے مطابق امکان لقاء پایا جاتا ہے، امکان، تمہارے دعوے کے مطابق لقاء ایک دفعہ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ثابت، لیکن اس کے باوجود تم اس حدیث کو مانتے ہو، اور اس ایک حدیث کو نہیں، بے شمار حدیثیں اس استاد اور شاگرد کی تم مان کر آئے ہو، اور بات سمجھ آئیے، سمجھ آگی بات؟ تو جب ان حدیثوں کو تم مانتے ہو تو اسی سے ضابطہ آگے چلے گا نا، مجھے کہنے دو پھر ثقہ راوی ہو، زمانہ ان کا مدلس بھی نہ ہو، اور امکان لقاء کو لقاء کے درجے میں اتار کر باقی روایتوں کو بھی مانو، سمجھ آئیے، بطور دلیل کے مثال پیش کرتا ہے، کیا کرنے لگا ہے؟ نظر آ رہی عبارت؟ کہتا ہے وَذَالِكَ، اس دعوے کے اوپر ان الحدیث الواردہ علینا، ہمارے سامنے ایک حدیث وارد ہوئی ہے، کس سند سے؟ بے ہشام، بے اسناد ہشام ابن عروہ، کس سے؟ ہشام بن عروہ نقل کرتا عن ابی، اپنے والد سے، عروہ سے، عروہ کہتا عن عائشہ، کس سے؟ حدیث کس سے نقل ہو گئی ہے؟ عن سے، ہشام عن عروہ عن عائشہ، ہشام کس سے کرتا ہے؟ عن عروہ، عروہ کس سے کرتا ہے؟ کتنی سند ہو گئی؟ تینوں جگہ عن، لیکن اس کے باوجود یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے فَبِيَقِينٍ، تو یہاں ہم یقین سے کہتے ہیں، نعلم، ہم جانتے ہیں، نہ ہشامن قد سمع من ابی، کہ ہشام نے اپنے باپ سے سنا ہوگا۔ نمبر 2 وَأَنَّ أَبَاهُ قد سمع من عائشہ، اور اس کے باپ نے، کما نعلم، جیسے ہم جانتے ہیں، ان عائشہ قد سمعت من النبی، بات سمجھ آئیے؟ تو عن والی روایت کو ہاں پہ آپ بھی مانتے، میں بھی مان گیا ہوں، تم ان روایتوں کو مانتے ہو، اور یہی ہشام، عروہ، عن عائشہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں سردوں میں عن جاتی ہے، اور لیکن ساری دنیا، تو مانو خدا کا بندہ روایت مانن کو، راوی ایک ہیں، غیر مدلس ہیں، مان لو نا۔ یہ مثال میں اس نے پیش کی، کہتے ہیں اس سند کو تم توڑ کر دیکھو نا، توڑو گے تو حدیث کا بے شمار ذخیرہ دفن ہو رہا ہے۔ یہ امام مسلم پر گرفت، امام مسلم دوسروں پر مانا آ گیا، نظر آ گئی عبارت۔
وَقَدْ يَجُوزُ حالانکہ جائز ہے اذا لم یقل ہشام فی روایتہ کہ جب آج تک ہشام نے نہیں کہا اپنی کسی روایت میں جو وہ اپنے والد سے روایت کرتا ہے سمیتو، آج تک اس نے سمیتو نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا اخبرنی عروہ، یہ بھی کہ ان یکون بینہ و بین ابیہ فی تلک روایت، ہو سکتا اس کے اور اس کے باپ کے درمیان میں اس روایت میں انسان آخر کوئی، عن کے اندر تو یہ شبہ ہے، اخبرہ بہ عن ابیہ کہ وہ بندہ اس کو اس کے باپ کی جانب سے خبر دے رہا ہے، لیکن ولم یسمع ہوا من ابی، ہو سکتا ہے ہشام نے یہ حدیث اپنے والد سے نہیں سنی ہو لیکن ساری دنیا مان رہی ہے، ہو سکتا ہے درمیان میں بندہ دوسرا آیا ہو۔ نمبر 2 لما حب، جب یہ بات پسند ہے ان یرویہا مرسلا کہ وہ اس کو روایت کرتا مرسل بھی، ولا یسندہا الی من سمع منہ، اور یہ بھی تھا کہ وہ اس کی اسناد نہ کرتا الی من اس آدمی کی طرف سمع منہ جس سے اس کو اس نے سنا، وَكَمَا يُمْكِن جیسے یہ ممکن ہے فی ہشام عن ابی فَهُوَ اَيْضًا مُمْكِنٌ فیہ ابی عن عائشہ، جیسے ہشام اپنے والد سے حدیث کے سماع ممکن ہے کیا و ممکن ہے نہ کیا، درمیان میں کوئی اور، اسی طرح عروہ نے ممکن ہے عائشہ سے سنا و ممکن ہے، وَكَذَلِكَ كُلُّ اسناد حدیث، اسی طرح ہر سند حدیث کی لیس فیہ ذکر سماع جس میں سماع کا ذکر نہیں ہوگا، بعضہم من بعض، بعضوں کا بعض سے، سب کا یہی حال ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ یہ فی الجملہ یہ بات ثابت ہوگی معلوم ہوگی ان کل واحد منہم کہ ہر بندہ ان میں سے قد سمع من صاحبی اپنے ساتھی سے سنا ہوگا سمعان کثیرہ، فجائز یہ جائز ہے لکل واحد منہم ہر آدمی کے لیے ان ینزل فی بعض الروایت کہ وہ اپنی بعض روایتوں میں نزول کرے۔ یہ ایک الگ بات کہتا ہے، کبھی کبھی وہ کیا کرتا ہے، یہ بات کل آپ کے سامنے آئے گی، وہ کہتا ہے کبھی سند نزولی ہوتی ہے اور کبھی سند سعودی ہوتی ہے۔ سند نزولی یہ ہوتی ہے کہ راوی نے اس راوی سے بھی سنا ہے اور بعد میں اوپر والے اس کی شیخ سے بھی اس کا تعلق جڑ گیا ہے، تو وہ کبھی کبھی مزاج اس کا اچھا ہوتا ہے سند سعودی کو پیش کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی سند نزولی کو پیش کرتا ہے، نچلے شیخ کو اوپر والے شیخ کے تک لے کر جاتا ہے۔ تو پھر سند سعودی اور نزولی میں بھی انقطاع کا احتمال اور رہے گا، تو اس احتمال کو لیکن کوئی کسی نے مانا نہیں، تو ہماری بات مان لو کہ لقاء کے درجے میں اتار امکان لقاء کو لقاء کے درجے میں مانو۔